کیا جا رہا ہے کہ یہ ان ورکرز کے لیے رکھی گئی ہے جنہوں نے 9 مئی سے اب تک جیلیں کاٹی. اس حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے باقی پاکستان کے جو یوتھ ہے اس کو اور کارکنان کو؟ بنیادی طور پہ جو پیغام 9 مئی کے حوالے سے جو خان صاحب کا بھی آج تک رہا، ان کا ڈے ون سے اس پہ اصرار رہا کہ 9 مئی کی اوپن انکوائری ہونی چاہیے، اور آج تک وہ نہیں ہوئی، اور جوڈیشل انکوائری نہیں ہوئی، جس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ ایک بلیم گیم چل رہی ہے کہ الزامات ایک طرف سے دوسری طرف لگ رہے ہیں، دوسری طرف سے واپس اسی طرح کے الزامات لگتے ہیں. تو ایک پراپر جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے تاکہ ونس اینڈ فار آل تمام کرداروں کا تعین ہوئے. باقی تحریک انصاف پرامن جماعت ہے، ہمارے اپنی یوتھ کو بھی یہی ترغیب ہے کہ پرامن رہنا ہے اور خان صاحب کے مشن کو اسی طرح جاری رکھنا ہے جس طرح سے خان صاحب نے بتایا. ایک طرف سے تاثر دیا جاتا ہے کہ حکمران جماعت جو ہے وہ مذاکرات کا تاثر دے رہی ہے کہ مذاکرات میں جیسے کہ سنجیدہ ہے، لیکن دوسری جانب ابھی جیسے اسلام آباد میں یہ واقعہ ہوا ہے پبلک سیکریٹریٹ پہ جو دعویٰ بولا گیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا دیکھیں، خان صاحب کی بڑی کلیئر ہدایت ہے. حکمران جماعت کا تو آپ نے نام لیا، خان صاحب 3 جماعتوں کا نام لیتے ہیں. خان صاحب نون لیگ کا نام لیتے ہیں، پیپلز پارٹی کا نام لیتے ہیں، اور ایم کیو ایم کا نام لیتے ہیں کہ ان سے ہماری کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. پر وہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ انہوں نے ایک بیسک اس کی بنیادی وجہ ہے، یہ نہیں کہ ہمیں پسند نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا ہے کہ ان 3 جماعتوں نے ہمارا الیکشن چوری کیا. اگر ہم فارم 47 کا الزام لگاتے ہیں تو وہ انہی 3 جماعتوں پہ لگتا ہے. اگر ایم کیو ایم کا دیکھ لیں، 17 کی 17 سیٹیں کس کی آئیں؟ وہ پی ٹی آئی کی سیٹیں تھیں جو ان کے پلڑے میں دی گئیں. جہاں ان کے 5,000 7,000 کینڈیڈیٹ نے لیے، وہ 1,07,000 بنا کے جتائے گئے. تو اس وجہ سے ایک واضح موقف ہے. اور بات چیت کا تو دیکھیں، سوال خان صاحب کا سٹیج تب آتا ہے کہ جب تحریک انصاف کا مینڈیٹ ریسٹور کیا جائے، برابری کی سطح پہ بات ہوتی ہے، تب بات ہوتی ہے. سر ایک یہ چیز جو ورکر نے ابھی بات بتائی تھی کہ جنہوں نے اپنے خان کے لیے سزائیں بھگتی ہیں، جیلیں بھگتی ہیں، اور جو پریس کانفرنس کر کے چھوڑ گئے تھے، ان کے بارے میں ذرا پریس میڈیا میں گائیڈ کرتے ہیں کہ تاکہ ان کو دوبارہ رکھا جائے گا یا نہیں رکھا جائے گا. اگر آپ ٹکٹوں کی سٹیج دیکھ لیں، خان صاحب نے اس میں بڑی احتیاط برتی ہے، اور ابھی بھی تک خان صاحب کو ورکر کے سینٹیمنٹ کا پتہ ہے. ورکر کے سینٹیمنٹ کی وجہ سے شاید کچھ فیصلے ہیں خان صاحب کرنا بھی چاہتے ہوں، خان صاحب نہیں کر رہے. خان صاحب کو ورکر کے جذبات کی پوری طرح سے عکاسی ہے، اور اس وجہ سے بڑے محتاط چل رہے ہیں کہ جہاں بھی کہیں عہدہ دینے کی بات آ رہی ہے یا کسی کو دوبارہ لینے کی، تو خان صاحب ابھی خاموش ہیں. تو سر اس طرح تو پھر ورکروں میں آپس میں لڑائی ہو جائے گی. اگر وہ جیسے وہ کہہ گیا جی کہ جنہوں نے سزا بھگتی ہے ان کو بھی آپ آگے رکھیں اور ہم جنہوں نے نہیں بھگتی ان کو بھی آگے رکھیں گے، تو یہ تو پھر دو پارٹیاں بننے نہیں، کبھی خان صاحب اس طرح کے کریں گے نہیں. خان صاحب دیکھیں، اب بہت بڑے مرحلے سے گزرے ہیں. خان صاحب کو ایک اس حقیقت کا بخوبی اندازہ ہو گیا. پہلے ایک ہوتا ہے کہ ایک چیز کا ادراک ہونا، پہلے ادراک تھا، اب یقین ہے، کیونکہ انہوں نے 8 فروری کا الیکشن دیکھ لیا. بڑے سے بڑے لوگ اب ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ان کے اپنے حلقوں میں ووٹ نہیں ہے. انہیں ووٹ کس کی وجہ سے پڑا ہے؟ انہیں عمران خان کی ذات کی وجہ سے پڑا ہے. تو اس وجہ سے خان صاحب کی اب کوئی مجبوری نہیں ہے کسی کو لینا، کہ جی کوئی خان صاحب کو اس وقت انڈیویجول حیثیت میں اضافہ نہیں کر سکتا کسی بھی حلقے میں ووٹوں کی صورت میں یا کینڈیڈیٹس کی صورت میں. ہر جگہ پہ کینڈیڈیٹس بھی موجود ہے اور خان صاحب کے اپنے ووٹر بھی موجود ہیں. اچھا سر، خان صاحب کے 2 کیسز باقی رہ گئے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان کی رہائی ہو جائے گی یا مزید کیسوں میں الجھا دیا جائے گا؟ دیکھیں، مزید کیسوں کا تو انہوں نے ظاہری بات ہے توشہ خانہ کے 2 ریفرنسز پہ کام چل رہا ہے، یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو القادر کا کیس ہے وہ اس تیزی سے چلایا جا رہا ہے کہ جیسے ہی سائفر کا فیصلہ آئے تو اس میں سزا اناؤنس ہو جائے. تو گورنمنٹ اس پیرائے پہ چل رہی ہے. مگر بات یہ ہے کہ خان صاحب کو قید رکھ کے انہیں حاصل کچھ نہیں ہوا، وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا ہے. اب جتنا بھی وہ لمبا رکھ لیں گے دورانیہ، اگر 2 مہینے 3 مہینے اور کر لیتے ہیں، اس سے انہیں حاصل کچھ نہیں ہونا، کیونکہ الیکشن تو گزر گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اکنامک ریوائول عمران خان کی ذات کے بغیر نہیں ہو سکتی. اگر اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ انہیں خان صاحب کو کسی نہ کسی طرح پہ ٹیبل پہ لانا ہوگا. سر آخری بات یہ ہے کہ جو میں سب مولانا فضل الرحمان صاحب کے دروازے پہ آپ کے بار بار جا رہے ہیں، جبکہ کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں وہ ان کی مسلسل کریکٹر فیسنیشن کر رہے ہیں. کیا دوں کس کی بات کو سچ بنایا ہوا پی ٹی آئی نے، کیونکہ ریسٹوریشن آئین کے تحفظ کے لیے ایک موومنٹ بنائی گئی ہے.
ایک آئین کے تحفظ کے لیے جو موومنٹ جو تحریک انصاف دوسری جماعتیں آپس میں لیڈ کر رہی ہیں اس کا حصہ ہے. اس میں اگر مولانا فضل الرحمان آنا چاہتے ہیں وہ آ سکتے ہیں. دیکھیے یہ ون پوائنٹ ایجنڈا تو بنی, یہ نہ کوئی الیکٹورل الائنس ہے نہ کچھ ہے. یہ خالی کس لیے ہے کہ ہم نے ادھر سول رائٹس کی بحالی کرنی ہے, پاکستان میں رول آف لا اس کی موومنٹ ہے. باقی